جی آپ کے سوال ہمارے جواب تو پوچھیں. جی کیا جا سکتا ہے ایسے، لیکن بہت ساری جگہوں پر آپ کو میرے خیال میں ممالک کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے. دیکھیں پاکستان کے لیے ایک بہت ہی مشکل مرحلہ ہے. دنیا پاکستان کے بارے میں ایک تصور بنائے ہوئے ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مسئلے کا حصہ ہے، مسئلے کا حل نہیں ہے. ہم نے اس پرسیپشن کو توڑنا ہے، پالیسیوں کے ذریعے توڑنا ہے، اور کچھ ایسے اقدامات ہیں جس سے ہم دنیا کی، جس کو ہم کہتے ہیں سفارتی طور پر گڈ ول جنریٹ کر سکتے ہیں اپنے لیے. تو میرے خیال میں یہ گڈ ول جسچر زیادہ ہے، اس میں کمپلشن زیادہ نہیں ہے. آپ درست فرما رہے ہیں کہ اگر زیادہ اہتمام کیا ہوتا اور پاکستان بالکل سختی سے یہ کہہ دیتا جی کہ آپ آتے وقت تو آپ نے ہم سے پوچھا نہیں، تو جاتے وقت آپ ہماری مدد کیوں مانگ رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں ہمارے لیے یہ اچھا تصور ہمارے بارے میں نہ بنتا اگر ہم اس قسم کا بیان یا انداز اپنا لیتے. یہ میں ضرور کہوں گا کہ چونکہ بہت سارے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں اس کے بارے میں اور اس پر بہت بحث ہوتی ہے، اور آپ کا سوال جو ہے ایک ہے لیکن اس طرح کے درجنوں سوال ہمارے پاس موجود ہیں. اس کی وضاحت ہونی چاہیے، لسٹ ہونی چاہیے کن کن ممالک کے کون کون سے لوگ فوجی ہیں یا سویلین ہیں یا ڈیولپمنٹ سیکٹر کے اندر ہیں، وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں، کب تک رہیں گے، کون یہاں سے گزر کر گئے ہیں. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جو موجود ہیں آپ ان کی اطلاعات نہ دیں، نہ یہ بتائیں کہ کہاں پر ہیں، لیکن عمومی طور پر آپ بتا تو سکتے ہیں، بریف تو کر سکتے ہیں لوگوں کو کہ جی ان لوگوں ممالک کی ہم امداد کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہمارے لیے اچھا. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر بہت زیادہ افواہ سازی کا بازار گرم رہے گا. اور چونکہ ہماری تاریخ رہی ہے، ہم نے اڈے دیے ہیں ماضی میں، اور جب ہم کہتے تھے ہم نے اڈے نہیں دیے ہیں، یہاں سے جہاز اڑتے رہے ہیں، یہاں سے ڈرون سٹرائکس ہوتی رہی ہیں، یہاں پہ بلیک واٹر کام کرتی رہی ہے، یہاں سے ریون ڈیوس جیسے لوگ ہیں، یہاں پر اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن ہوا. اتنی لمبی تاریخ ہے، کوئی تابناک تاریخ نہیں ہے، تو لہٰذا یہ ریومر مانگرنگ جاری رہے گی. تو درست ہے آپ کا سوال، یہ بہت سارے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں، لیکن اس کا جواب جو ہے میرے خیال میں آفیشلی آنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی کام پاکستان کے بارے میں موجود پرسیپشن کو تبدیل کرتا ہے وہ کام ہمیں کرنا چاہیے. طلعت صاحب میرا نام ندیم شیخ ہے، میں لندن سے بول رہا ہوں. آپ کے لیے کویشچن ہے. ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک واقعہ ہوا، مریم نواز صاحبہ وہاں پہ تشریف لائیں. شاید ان سے کوئی غلطی ہوئی یا کوئی شور شرابہ کیا انہوں نے عدالت میں، تو عدالت نے ان کی ڈانٹ ڈپٹ کی اور ان کو یہ بھی کہا کہ کیوں نہ آپ کی ضمانت کو منسوخ کر دیا جائے. یہ سن کے انتہائی شاک ہوا کہ کسی کی ضمانت کی منسوخی کا تعلق اس چیز سے ہے کہ اس کو عدالت کا احترام کرنا آتا ہے یا نہیں. حقائق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ کیس کے حقائق کیا ہیں، بلکہ صرف اس بات سے اس کا تعلق ہے کہ عدالت کا احترام کیسے کیا جاتا ہے. آپ کیا کہیں گے کہ اس کے متعلق؟ جی ہاں، یہ میں نہیں پڑھا، مجھے بھی بڑی حیرانی ہوئی. جج صاحبان کا احترام لازم، کورٹ کے اندر غلطی ہو جاتی ہے بندوں سے. مریم نواز صاحبہ ویسے اتنے عرصے سے کورٹس میں جا رہی ہیں، ان سے غلطیاں نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر کہیں پہ کیجول ہو گئیں تو یہ اعتراض جو ہے جج صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے ان کا حق ہے، ان کی کورٹ ہے، وہ انہوں نے کیا تو اس کے اوپر کوئی آپ الزام نہیں لگا سکتے کہ کیوں کیا. لیکن یہ تعلق جوڑا کہ جی ضمانت جو ہے وہ منسوخ ہو سکتی ہے، تو میرے خیال میں یہ بہت ہی ایک سینسٹیو معاملہ ہے. ضمانت اس وجہ سے منسوخ نہیں ہوتی کہ کورٹ کے اندر جو ہے خاص قسم کا کنڈکٹ یا انداز جو ہے وہ جج صاحب کو پسند نہیں آیا. اس کے لیے کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز جو ہیں وہ آپ جاری کر سکتے ہیں، لیکن جو موجودہ مقدمہ ہے اس کے فیصلے کے اوپر اثر انداز یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اب پولیٹیکلی سینسٹیو کیس بھی چونکہ ہے، اور پھر جس طریقے سے نواز شریف صاحب کو سزا دلوائی گئی اور وہ جج صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کی جو ٹیپس موجود ہیں اور ان کے جو بیانات موجود ہیں، اور جس طریقے سے اس وقت سپریم کورٹ کے جو زومات ہیں انہوں نے یہ فیصلے کیے ہیں نواز شریف اور ان کی پارٹی کے بارے میں، تو لگتا یوں ہے کہ سیاسی طور پر جو نیچے لگا ہوا ہے اس کے اوپر چڑھائی کرنا آسان ہے. تو میرے خیال میں کورٹ جو ہے اس معاملے میں لچک کا مظاہرہ کر سکتی تھی. عدالت کا احترام جو ہے وہ فیصلوں اور اس ریکارڈ کے ذریعے ہوتا ہے جو پاکستان میں ڈیولپ ہوا ہے، وہ کسی کے کبھی کبھار غلطی سے اوپر نیچے ہونے سے یا بولنے سے نہیں ہوتا. تو بہرحال جج صاحب نے کہا، اس کے بارے میں مزید کمنٹ نہیں کروں گا، لیکن مجھے حیرت ہوئی کہ کورٹ کے اندر جو کنڈکٹ ہے اور جو کیس کا میرٹ ہے ان کو ملا دیا گیا. کم از کم خبروں کے اندر تو یہی آیا تھا. طلعت صاحب نعمان بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟
سر پوچھنا یہ تھا کہ ہمارے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں معید یوسف صاحب، وہ بارہا اس بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں، اس بات کو دہرا رہے ہیں کہ اگر ہم دوبارہ سے افغانستان میں افغانیوں کو اگر تنہا چھوڑ دیں گے یا ڈیزولیٹڈ چھوڑ دیں گے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، تو دوبارہ 9/11 جیسا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے. تو کیا اس کے پیچھے کوئی ایسی قوت کار فرما ہے جس کے متعلق معید صاحب جانتے ہیں، اس کے اوپر تبصرہ کر سکیں؟ جی مجھے بھی تھوڑی سی حیرانی ہے کہ یہ بار بار ہم کیوں ایسی بات کر رہے ہیں، ہمارے پاس کیا ایسی معلومات ہیں جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسے واقعات ہو سکتے ہیں. کیوں ایسے واقعات ہو سکتے ہیں کہ جب طالبان خود کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسا کوئی واقعہ نہیں ہونے دیں گے. یعنی آپ گہرے تضاد کو دیکھیے. ایک طرف سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اب ہماری سرحدیں سیکیور ہو گئی ہیں، اسلام آباد سے لے کر چمن بارڈر تک اور اسلام آباد سے لے کر افغانستان کے اس کونے تک جہاں پر کوہستان جا کے ان کے صوبوں کے ساتھ ملتا ہے، دوسری طرف بلوچستان کے ساتھ جا کے ملتا ہے، بیچ میں تورخم ہے، یہ تمام بارڈر جو ہے سیکیور ہو گئے ہیں. اور طالبان کے آنے کے بعد افغانستان کے اندر حالات بہتر ہو جائیں گے. دوسری طرف ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 9/11 جیسا واقعہ ہو سکتا ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر دہشت گرد جو ہیں طالبان کی موجودگی میں کام کر سکتے ہیں. اور 9/11 کے واقعے پر تو آپ کو پتہ ہے نا کہ دنیا کیا کہتی ہے. وہ کہتی ہے کہ طالبان نے باقاعدہ ان کو الاؤ کیا، سینکچری دی تھی ان کو. تو ہم یہ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ بدقسمتی سے مجھے حیرت ہے کہ یہ کن اداروں کے اندر یہ لوگ کام کرتے رہے ہیں، کیا ان کی تربیت ہوئی ہے، بیان دینے سے پہلے سوچتے نہیں ہیں. لیکن ہم نے یہ تہیہ کیا وہ کہ ایک طرف سے ہم نے خطرے کی گھنٹی بجاتے رہنا ہے، دوسری طرف سے ہم نے تالیاں بجاتے رہنا ہے. تالیاں بجاتے رہنا ہے کہ زبردست کام ہوا ہے، خطرے کی گھنٹی بجاتے رہنا ہے کہ جی خطرہ بھی ہے اس کے اندر. دونوں تو درست نہیں ہو سکتے. یا اچھا کام ہو رہا ہوگا افغانستان کے اندر یا خطرے کی گھنٹی بج رہی ہوگی، ہم دونوں کام کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ جو طریقہ کار ہے یہ ایک ایسی حماقت ہے، ایسی پالیسی سازی جو آپ انٹرویوز کے دوران بیان کے ذریعے کر دیتے ہیں، یہ اس کا نتیجہ ہے. سوچے سمجھے جو جملے بولے جاتے ہیں اس کے اندر یہ جھول نہیں ہوتا. طلعت حسین صاحب، ناصر مصطفیٰ بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. سر میرا یہ سوال ہے کہ جو نون لیگ کے جو سربراہ ہیں، قائد ہیں میاں نواز شریف صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ان کا اپنا بیانیہ ہے ووٹ کو عزت دو یا سول سپریمیسی، ڈو یو تھنک کہ ہی از سیریس؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ سیریس ہیں. یہ تو بس کچھ میرے حال میں انہوں نے ان کی ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو گئی ہے کہ مطلب ایک ورچوئل خطاب کرنا ہے مہینے میں ایک دفعہ، وہ یہ کر دیتے ہیں، باقی جو ہے نا وہ معاملات روٹین کے مطابق چل رہے ہیں. تو ان دا اینڈ ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آنا. آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ جی بالکل. نواز شریف صاحب جو ہیں اس وقت اپنے سیاسی کیریئر کے نازک ترین موڑ پر کھڑے ہیں. اگر ان کو اس کا اندازہ نہیں ہے تو پھر ہم ان کے ساتھ ہمدردی کر سکتے ہیں. تاریخ بہرحال ان کے ساتھ ہمدردی نہیں کرے گی. اگر انہوں نے آنے والے سالوں کو اپنے ہاتھ سے ترتیب نہیں دیا اور واضح پالیسی نہیں اپنائی تو تاریخ کا دھارا جو ہمیشہ انصاف کے حق میں نہیں بہتا، بہت مرتبہ بے ایمانی کی اونچ نیچ بھی اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، وہ ان کو بہا کے لے جائے گا. مسلم لیگ کے اندرونی جو مسائل ہیں جس کے اوپر میں نے STH کیا، اگر انہوں نے اس کو ریزالو نہیں کیا تو وہ منہ کی کھائیں گے. کوئی کسی طرف سے وہ کوئی ضمانت لے کے نہیں آئے کہ تاریخ سے بڑھ کر ان کے حق میں فیصلے ہو جائیں گے. تو انہوں نے اگر معاملات کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا اور دوغلا بیانیہ جاری رکھا، دو منہی پالیسی جس کو ہم کہتے ہیں وہ انہوں نے اپنائی رکھی، تو یہی ہوگا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. وہ مارجنلائز ہو جائیں گے. مارجنلائز ہونے کے لیے، ہونے سے بچنے کے لیے ان کو اہتمام کرنا ہے. دیکھیں ہمارے جو لکھنے پڑھنے کا پروفیشن ہے اس کے اندر کہتے ہیں آئدر یو پبلش اور یو پیرش. یعنی آپ لکھیں تو آپ زندہ رہتے ہیں ورنہ آپ غائب ہو جاتے ہیں. تو سیاست میں بھی ایسے ہی ہے، یا آپ مؤثر ہوتے ہیں یا آپ غیر مؤثر ہوتے ہیں. یہ جو چھٹی لے کے سیاست میں سے چلے جانا اور دور بیٹھ کر ڈوریاں ہلانا، یہ آج کل کے دور میں چل نہیں سکتا. السلام علیکم طلعت صاحب. سوال سر یہ ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت بڑے وعدوں کے ساتھ آئی تھی کہ ہم جو ہے انقلاب لے کے آئیں گے اور ہم چیزوں کو درست کریں گے، قرضے اتاریں گے جو بڑھ چکے ہیں. لیکن دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے ہاں ایک سیاست کا ایک عمومی رجحان ہے وہ انہی فیوڈل لارڈز اور وڈیروں کے ہاتھوں میں ہے. تو اور 70 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ لوگ آتے ہیں یہاں سے یہاں حکومت کرتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں.
تو عام آدمی ہماری طرح کا آپ کی طرح کا عام آدمی جو ہے اس کے بچوں کا مستقبل کیسے درست ہوگا؟ جی بالکل، یہ بڑا ضروری تھا کہ آپ کو خود یہ ان چیزوں کا احساس ہو جائے. جب ہم یہ بات کرتے ہوتے تھے تو لوگ کہتے ہوتے تھے جی کہ نہیں آپ کو سمجھے نہیں ہے کتنا گہرا ریولوشن آیا. چونکہ تاریخ کو ہم مسلسل پڑھتے رہے ہیں اور 30 سال سے یعنی شاہد کے طور پر اس کو دیکھتے رہے ہیں، لوگوں سے سیکھتے رہے ہیں، تو ہمارا خیال یہ تھا کہ یہ ریولوشن نہیں ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے ٹرک کے پیچھے سب سے بڑی بتی ہے جس کے پیچھے قوم کو لگا دیا گیا. تو وہ ثابت ہو گیا. اگر ان لوگوں کے آپ پروفائلز ڈیولپ کر کے دیکھیں تو یہ تمام کے تمام اس بوسیدہ نظام کے ستون ہیں جس کے خلاف پاکستان میں مبینہ طور پر ریولوشن لایا گیا ہے. نتائج آپ کے سامنے ہیں. سر پیر کا آپ کو پتہ نہیں ہے، گورننس کا آپ کو پتہ نہیں ہے، چٹکلوں پر، جملہ بازی پر، سستے حملوں پر اور 2 نمبر قسم کے لوگوں کو سامنے لا کر میڈیا کے اوپر ہڑبونگ مچا کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گورننس ہو رہی ہے. ملک نہیں چل رہا. اگر کسی کو کا خیال ہے کہ ملک چل رہا ہے، ملک نہیں چل رہا، اور یہ آنے والے سالوں میں یہ بات ثابت ہوگی. تو اچھا ہوا ان اے وے کہ لوگوں کو عقل آ گئی، لیکن کاسٹ بہت زیادہ. عام آدمی کے بچوں کا مستقبل کیسے درست ہوگا؟ بالکل درست نہیں ہوگا. آپ ذرا جا کے دیکھیں تو صحیح، جو ویزے کے لیے لوگ اپائنٹمنٹس کے لیے جا رہے ہیں. میرا کبھی کبھی ایسے دل کرتا ہے کہ میں جا کے آپ کو ویڈیوز بنا کے دکھاؤں جو آفسز کے اندر رش ہوتا ہے. ٹی بی کا ٹیسٹ کروانے کے لیے جو اسٹوڈنٹس کے لیے اور دوسرے لوگ جو ٹریول کر رہے ہیں، جو لازم اب قرار دے دیا گیا ہے، وہاں پر آپ کو پتہ ہے اپائنٹمنٹ جو ہے ٹی بی کا ٹیسٹ کروانے کے لیے پاکستان میں 2 ہاسپٹلز میں ہو رہا ہے، جو بعض حکومتوں نے لازمی قرار دیا ہوا کہ آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہوگا تو پھر آپ کا ویزا پروسیس ہوگا. 1.25 مہینے کی 1.5 مہینے کی جو ہے وہ اپائنٹمنٹ آپ کو دے رہے ہیں. اتنا رش ہے. تو پاکستان میں اگر اتنا بڑا انقلاب آ گیا اور یہاں پر جو ہے حالات ٹھیک ہو گئے تو لوگ اپنے بچوں کو بدترین مشکلات میں سے گزر کر اپنا پیٹ کاٹ کر باہر کیوں بھجوا رہے ہیں؟ حالت یہ ہے کہ ترکی نے ہمارے براہ راست فلائٹس لینے سے انکار کیا ہوا. جن بچوں نے اب ساؤتھ کوریا جانا ہے، ساؤتھ کوریا، وہ پہلے امریکہ جائیں گے یہاں سے کراس کر کے پیسیفک، پھر وہیں سے پیسیفک واپس کراس کر کے ساؤتھ کوریا آئیں گے، کیونکہ براہ راست ترکی کے ذریعے ہم فلائٹس بھیج نہیں سکتے. لوگ یہاں سے بچوں کو نکال رہے ہیں جن کے پاس استطاعت ہے. جن کے پاس نہیں ہے ان کے بارے میں ہم کیا کہیں. لیکن کہتے ہیں کہ جی ہم نے کام زبردست کیا، پاکستان کے اندر آ گیا ہے انقلاب. السلام علیکم طلعت بھائی، عمران بول رہا ہوں سعودی عرب سے. سر یہ 2 سوال ہیں چھوٹے چھوٹے سے آپ سے. ایک تو یہ کچھ 1-2 دن پہلے کی بات ہے، ظفر نقوی صاحب نے اپنے یوٹیوب کے چینل پہ بتا رہے تھے جی عمران خان صاحب نے نفرت میں احسن اقبال کی سسٹر کو جو ہے نا پروموٹ نہیں ہونے دے رہے کہ یہ میرے دشمن کی بہن ہے، حالانکہ وہ سینئر ہیں، ان کا رائٹ ہے. اور کیا یہ مدینہ کی ریاست کس طرح کی مثالیں ہمیں دے رہی ہیں؟ نام ریاست مدینہ کا لے رہے ہیں اور کرتوت جو ہے نمرود اور فرعون والی ہے. اور دوسری بات، یہ آج کل خبریں چل رہی ہیں کہ یہ کوئی یونیورسٹیوں کے ہاسٹلز وغیرہ اور اسکول جو ہیں وی آئی پی کو ہوٹل وغیرہ یہ سارے جو خالی کروائے جا رہے ہیں، ان کی سیکیورٹی کوئی خاص اداروں کے پاس آ رہی ہے. کوئی ایئر بیس وغیرہ پہ جی کچھ جہاز لینڈ کر رہے ہیں. کیا یہ مشرف والا دور واپس تو نہیں آ رہا کہ ہمیں آ رہے پھر سودے ہو گئے ہیں، ہمیں بیچا جا رہا ہے؟ پلیز ذرا آپ اس کے بارے میں اپنا تجزیہ کیجیے گا. شکریہ. جی یہ میں نے بھی سنا اور یہ چل رہی تھی بات. میرے علم میں نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ بات کی یا نہیں کی. یہ ضرور ہوا کہ یہ چیز مشہور ہوگی. اس کی وضاحت آ جانی چاہیے کہ آپ واقعتاً عمران خان صاحب نے یہ بات کی. میں خود تصور نہیں کر سکتا کہ کوئی اس قسم کی بات کر سکتا ہے، باوجود اس کے کہ باقاعدہ ان کو بتایا بھی جا رہا تھا کہ میرٹ کے اوپر یہ فیصلے ہونے. اگر ایسا ہوا ہے تو بہت ہی افسوسناک بات ہے. سمراج یہ کہ اس سے بڑا نیپوٹزم جو ہے، یہ اس کو وسرل ہیٹ کہتے ہیں، یعنی جو بالکل آپ کے جسم کے اندر جو وائٹل آرگنز ہے اس کے اندر رچ بس گیا ہو، وہاں سے جو نفرت نکلتی ہے اس کا نتیجہ. اگر یہ ہوا ہے تو نہیں ہوا تو اس کی وضاحت ہو جانی چاہیے. نہیں، مشرف کا دور واپس نہیں آ رہا. یہ ضرور ہے کہ بہت ساری ایکٹیویٹی ہے جس کے اوپر شفافیت ہونی چاہیے، پھر تاکہ یہ سودے ہونے اور بیچنے وغیرہ کے جو معاملات ہیں یہ لوگ اٹھائیں نہیں. جیسا میں نے پہلے سوال کے جواب میں کہا کہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا
تو لوگ پھر یہی سمجھیں گے کہ یہ ہو رہا ہے.